محرم الحرام کے اس عشرہ میں اور اس کے علاوہ بھی باقی پورے سال میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی شخص کو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو گالی نہ دی جائے۔ سب و شتم کرنا اور کسی بھی شخص کو گالیاں دینا یہ بات انسانیت کے درجے سے گری ہوئی ہے، اور یہ رویہ عام انسانوں کے بارے میں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، تو ان میں سے کسی بھی شخص کو برا بھلا کہنا یہ بات اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید اور انہیں تکلیف پہنچانا خواہ وہ اس راہ سے ہو کہ کوئی شخص حضرات خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، امہات المومنین عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس ذریعے سے پہنچائے، یا وہ اہل بیت کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے فرزند دلبند تھے سیدنا مولا علی، ان کے مایا ناز صاحبزادگان شہید کربلا سیدنا حسین اور سیدنا حسن اور ان کی والدہ ماجدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان پر کوئی تنقید کر کے برا بھلا کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کو ایذا پہنچائے، یہ دونوں ہی باتیں غیر مناسب ہیں۔ اور امت میں اس وقت ایک گروہ ایسا موجود ہے جو یزید کو اس کے درجے سے بہت بڑھا کر نیک اور پاک ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی بھی طبقے کی ضد میں آ کر اگر ایسا کوئی کام کریں گے تو گویا کہ بہت زیادہ وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں ناصبیت کا بیج جن لوگوں نے بویا ہے وہ کچھ تو دنیا سے چلے گئے اور کچھ دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن یہ ایسا خراب درخت لگا دیا ہے کہ وہ مسلسل اپنے پھل اور اپنے پھول لا رہا ہے۔ پھل اور پھول تو کیا، یہ شجرہ خبیثہ جس کا بیج ہمارے ملک میں محمود احمد عباسی نے لگایا تھا، اور اس نے بدنام زمانہ اس کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ و یزید، اس کے بعد سے یہ فتنہ اٹھا ہے اور اب تو بہت عام ہو گیا ہے۔ ناصبیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جس میں یہ گھرانے کی وہ شاخ جس میں سیدنا علی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم یہ تین حضرات شامل ہیں، ان کی تنقید کی جائے اور انہیں برا بھلا کہا جائے، اور ان کے مقابلے میں یزید اور ابن زیاد اور مروان کو اچھا کہا جائے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں، اور تاریخ کا سہارا لے کے اپنے پاس سے جھوٹ بول بول کے ان لوگوں کو بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان ثابت کیا جائے، یہ ہے ناصبیت جو اس ملک میں پائی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی ایک شبہات جو وہ پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اور ان کے چھوٹے اور بڑے، ان کے پڑھے لکھے اور ان کے جاہل، اور ان کے بوڑھے اور بچے کے سارے ناصبی اس روایت کے گویا کے حافظ ہیں، اور جس سے بھی سنو
وہ اسی روایت کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی مغفرت کی پیشن گوئی فرما دی تھی. ہم نے یہ مناسب خیال کیا کہ اس عشرے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھیں اور اس پر بات کریں اور کھلے دل سے یہ دعوت دیں کہ بحث اور مباحثے کی بجائے اگر واقعی علمی طور پر کوئی صاحب اس کا جواب دینا چاہیں تو اس کو ضرور تحریر فرمائیں اپنے جواب کو، تاکہ ہم بھی اس پہ غور کریں. لیکن جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں حوالے اور سند کے ساتھ، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے موقف کے لیے ایسے ہی حوالے اور سند لائیں. ترازو کے دونوں پلڑوں میں وزن برابر ہونا چاہیے. جو روایات صحیح بخاری کی اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک روایت بخاری شریف کی وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر یغزون مدینہ قیصر، جو شاہ روم قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، مغفور اللہم، ان کی مغفرت کرتی گئی، بخش دیے گئے. اور دوسری روایت محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے صحابی رضی اللہ عنہ شمار کیے گئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مزاح میں اور کسی کے ساتھ خوشی میں پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر پھینک دیتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کیا. لیکن وہ اس سے بھی بڑی چیز تھی کہ محمود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا چھوٹا سا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حویلی میں تشریف لائے اور آپ وضو فرما رہے تھے کنویں پہ اور پانی آپ کے منہ میں تھا، تو مجھے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے پانی میرے منہ پہ ڈال دی. ظاہر ہے کہ اس پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی شامل تھا، اور وہ پانی اس منہ کا تھا جو پاک اور برکت والا تھا. یہ خوش قسمت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی کا پانی ان کے اس بچے کے چہرے پہ ڈال دیا. محمود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فحدثتها قوما، میں نے لوگوں کے سامنے ایک بات کا ذکر کیا. اس بات کا یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاہ روم کے شہر پر جو لشکر حملہ کرے گا، پہلا لشکر، وہ بخشے ہوئے. تو میں نے کہا کہ فیہم ابو ایوب الانصاری، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تھے، صحابی تھے. فی غزوۃ التی توفی فیہا، اور اسی لڑائی میں، اسی لشکر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ویزید ابن معاویہ علیہم بارض الروم، اور یزید ابن معاویہ جو تھا اس وقت اس لشکر کا امیر تھا. بس یہ ہے وہ بات کہ جو پہلا لشکر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شامل تھے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اور اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ یہ یزید ہی نے پڑھایا تھا. اس پر یہ سارے ناسبی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی روح سے یزید بخشا ہوا تھا. ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات کہی ہے کہ جس شخص نے اس چیز کا اقرار کیا وہ بخشا ہوا ہے. مثلا آپ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی النار، بلا شک و شبہ اللہ تعالی نے حرام کر دیا جہنم پر، من قال لا الہ الا اللہ،
جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا یبتغی بذالک، اور اس پڑھنے میں وہ اللہ تعالی کی خوشی کو چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اللہ تعالی نے حرام کر دیا اس کے لیے جہنم کی آگ سے کہ جہنم کی آگ اسے تنگ کرے کھائے۔ اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جو کچھ مرضی دنیا میں کرتا رہے جہنم میں نہیں جائے گا؟ 100 آدمیوں کو قتل کر دے اور اربوں روپے کا فراڈ کر دے تو اس انسان کو کھلی چھٹی ہے کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول کی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا نام لے کے کہہ دینا کہ تم جنتی ہو یہ ایک الگ بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خیر کے کام پر جنت یا مغفرت کی بشارت دے دینا یہ ایک الگ بات ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ پھر ان 10 کو کیوں کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ کہ یہ جنتی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 4 بار نہیں متعدد مرتبہ یہ بشارتیں دی کہ تم جنتی ہو تم جنتی ہو۔ تو چونکہ اتنی بشارتیں ان لوگوں کو ملی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی مرتبہ چونکہ ارشاد فرمایا گیا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 لوگ وہ ہیں جن کا نام لے لے کے بشارتیں دی گئی۔ چاروں خلفائے کرام خلافت راشدہ رضی اللہ عنہم، ان چاروں کا نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی۔ عبد الرحمن ابن عوف 5ویں آدمی تھے، زبیر اور طلحہ 6 اور 7ویں آدمی تھے، سعید اور سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ 8ویں اور 9ویں آدمی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کے ارشاد فرمایا کہ تم جنتی ہو، تو اس لیے کسی شخص کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم جنتی ہو یہ ایک الگ بات ہے، اور نیکی کے کسی کام پہ آپ فرما دیں کہ یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ کہیں کسی جھوٹی روایت میں بھی آتا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کے کبھی کہہ دیا ہو کہ جنتی ہے، اس لیے کہ یزید کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہاں، 33-34 سال کی عمر میں وہ مر گیا، وہ پیدا کب ہوا تھا؟ 64 ہجری کے قریب اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیدائش بھی 30 ہجری کے قریب ہوئی، اور وہ دور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گویا کہ بن جاتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مان لیں، فرض کر لیں جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس وقت پیدا ہوا تھا تو بھی اس سے کیا فرق پڑا، جب تک کسی شخص کی زندگی کا خیر پر خاتمہ نہ ہو اس وقت تک کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد دنیا میں جو چاہے گناہ کرتا ہے۔ فرض کر لیجئے یہ پہلا لشکر یہی تھا، حالانکہ اس پر اگر بحث کی جائے تو ابو داؤد کی روایت کے مطابق پہلے لشکر میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید وہ تھے، اور عبد الرحمن کی اولاد آگے نہیں چلی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان لوگوں نے پہلا حملہ کیا۔ وہ بحث تو ایک الگ ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس پہلے لشکر میں یزید ہی تھا، تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت تک جو اس نے گناہ کیے تھے کیا وہ معاف ہو گئے، یہ کہ ہمیشہ کے لیے بخشش ہو گئی؟ ہم اس بات کو درست بھی مان لیں کہ وہ غزوہ قسطنطنیہ میں شریک ہوا، لیکن اس کے بعد جب اس کو اقتدار ملا تو اس کے اعمال یقیناً ایسے تھے جو حدیث اور تاریخ دونوں سے ثابت ہیں، جن کی وجہ سے بہت مشکل ہے اس بات کو کہنا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ جس لشکر کا وہ امیر تھا اس میں یہ آیا ہے، یہ جو کرتوت اس نے کیے ہیں، اب جو ناسبی ہیں یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ بخشا گیا، اور یہ جو غلط فہمی انہیں ہوئی ہے یہی ان کے آقا، ان کے امیر المومنین اور ان کے لیے مغفرت شدہ شخص یزید، اسے بھی یہی غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہ بدبخت یہ سمجھتا تھا
کہ جس طرح کفر کے ساتھ اللہ کے یہاں کوئی نیکی قبول نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان لے آیا تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی، کوئی گناہ اس کے لیے مضر نہیں ہے۔ اور یہ مسلک مرجئہ کا ہے، ان گمراہوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اور جس غلط فہمی میں آج ناصبی مبتلا ہیں، یہی غلط فہمی یزید کو بھی تھی، اور وہ بھی جانتا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ لشکر بخشا ہوا ہے، لہذا میں تو بخشایا، اور اسی بنیاد پہ اس نے وہ اعمال کیے، وہ کرتوت کیے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کفر قرار دیتے۔ مسند احمد کی ایک روایت سنی، یزید جس لشکر میں شامل تھا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یزید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یزید سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو لوگوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ امیر تھا نا لشکر کا، اس لیے فرمایا کہ فوج کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا من ماتا، جو اس حال میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، تو جنت میں چلا جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے رک کے آپ سوچیں کہ کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور باقی جو کچھ وہ مرضی کرے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کی توحید والوں سے بھی بڑھ کر مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قطعاً اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانتا ہوں، لیکن خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں، میں تقدیر پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہ ہے وہ نقطے کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کا نام لے کے اسے جنتی کہنا الگ بات ہے، اور خیر نیکی کے کسی کام پر جنت یا مغفرت کی بشارت دے دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یزید کو حضرت نے کہا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، کہ جو کوئی بھی تمہیں ملے اسے بتانا میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ قد کنت قتمت عنکم شیئا، لوگوں میں نے ایک حدیث آج تک بیان نہیں کی، چھپا رکھی تھی، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمعتہ، اور میں نے ان سے سنا ہے، فیقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ لوگوں اگر تم لوگ ایسے ہو جاؤ کہ کوئی گناہ نہ ہو تو اللہ تعالی تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ یہ دو احادیث آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی اپنی صفت مغفرت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اس کی مشیت کے تحت جب گناہ ہوتے ہیں اور لوگ معافی مانگتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ یہ دونوں احادیث اس یزید نے سنی، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجئے، اپنی کوئی رائے نہیں دیتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں ان دونوں احادیث کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ ان ھذا الحدیث والذی قبلہ، یہ حدیث کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا کوئی اور قوم لے آئے کہ گناہ اور مغفرت کا معاملہ ہو، اور اس سے پہلی والی حدیث کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں جائے گا، والذی حمل یزید بن معاویہ، یہی وہ روایتیں ہیں جن کو سن کر یزید جو تھا اس نے مرجئہ کا مسلک اختیار کیا۔ اور مرجئہ کا مسلک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد چاہے تم کچھ بھی کرو، دنیا کا کوئی بھی گناہ کر لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس یزید نے جب سنی ان احادیث کو تو اس نے سوچا کہ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں تو اب اس کے بعد کیا پرواہ ہے۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں وَرَكِبَ بِسَبَبِهِ أَفْعَالًا كَثِيرَةً أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ، اور اسی بنیاد پر اس نے ایسے بہت سے کام کیے جن کی بنا پر اس کی نکیر ہے اور انکرت، اس پر نکیر کی گئی، مجہول میں کرا جائیں تو اس پر نکیر کی گئی، یعنی اسے برا بلا کہا گیا۔ تو یزید نے ان دو احادیث کی وجہ سے بہت سے ایسے کام کر ڈالے جن کی بنا پر اسے برا بھلا کہا ہے سنت والجماعت نے۔ اس لیے اب آدمی سوچے
کہ یزید سرے سے اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتا، اور اسی وجہ سے کتنے ہی لوگ تھے جو بنو امیہ کی طرفداری کرتے تھے، اور ان کو یہی احادیث تھیں جو بظاہر تقویت دیتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں حدیث کا کوئی قصور نہیں، قصور ان کی سمجھ کا تھا۔ ایک آدمی آج اٹھتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں پھر بھی جنتی ہو جائے گا جنت میں، لیکن اپنے گناہوں کو قتل کے سوا بھگت کے ہی جائے گا۔ اور یزید کی یہ صورت نہیں تھی کہ وہ اس جہاد میں اپنی خوشی سے چلا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے جو کچھ بھی کیا وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا ہی نہیں، اور یہ احادیث جو اس نے سنی تو پھر اس کو کھلی چھٹی گویا کہ مل گئی، اور اس نے سوچا اب جو کچھ بھی کروں میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، بس کافی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس جہاد کی وجہ سے مغفرت ہو گئی اس کی، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جہاد ایک شخص اللہ کے لیے کرتا ہے، ایک شخص مارا باندھا لے جایا جاتا ہے، ایک شخص پیسے کی غرض سے کرتا ہے، ان سب میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جو جہاد اللہ کے لیے کیا جائے گا اس پر اس کی مغفرت ہوگی، اور جو مارے باندھے جبرن لے جایا جائے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا بھی جہاد ہو گیا۔ اس لیے یزید نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جان چھڑا لے اس جہاد میں جانے سے۔ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے جبرن اس لڑکے کو بھیجا جہاد کے لیے، وگرنہ یہ تو جان چھڑا رہا۔ ابن خلدون کی تاریخ آپ دیکھیں، ابن اسیر کو پڑھیے اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، کب ہوا ہے یہ جہاد؟ 49 ہجری سے لے کے 52 ہجری تک مختلف مورخین لکھتے ہیں۔ 49 کو مان لیں، 50 کو مان لیں، 51 اور 52 کو مان لیں، کسی سال بھی یہ جہاد ہوا ہو۔ مثلا ابن اسیر نے 49 کے واقعات میں ذکر کیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 50 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا لشکر عیسائیوں کے خلاف روانہ کیا، وجعل علیہم سفیان ابن عوف، اور اس لشکر کا امیر سفیان ابن عوف کو مقرر کیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو لکھا کہ تم بھی اس لشکر میں جاؤ گے۔ اور یزید نے کیا کیا؟ فتثاقل، اس نے اپنے والد کا حکم ماننے میں سستی کی اور معذرت کر دی کہ میں نہیں جا سکتا۔ فاصاب الناس، تو وہاں جب لوگ پہنچے ہیں تو شدید مرض ان کو شروع ہو گیا، اور یزید کو جب پتا چلا کہ میں تو لشکر میں نہیں گیا اور وہاں جو لوگ ہیں مجاہدین وہ بھوک کا شکار ہو گئے اور شدید مرض میں بیچاروں کی شہادت ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ غزقدونہ، یہ ایک کیمپ تھا مسلمان فوج کا، اس کے متعلق اس نے کہا قسطنطنیہ کے قریب ایک جگہ تھی، اس جگہ پر مسلمانوں نے جا کے اپنا کیمپ لگایا تھا۔ اس نے کہا غزقدونہ میں اگر مسلمانوں کو بخار اور چیچک آ گئی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اونچے گدوں پر بیٹھا ہوا ہوں اور بڑے بڑے تکیوں سے میری پشت لگی ہوئی ہے۔ عندی ام کلثوم، اور ام کلثوم میرے سامنے۔ ام کلثوم یہ لڑکی کون تھی؟ یزید کی بیوی تھی، اور یہ عبداللہ ابن عامر کی بیٹی تھی۔ یہ شعر پڑھ رہا تھا اور مسلمان وہاں پر بھوک اور سردی کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے، بخار ہو گیا اور چیچک پھیلنا شروع ہو گئی، اور یہ شعر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اطلاع ہوئی کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے تو انہوں نے قسم دی اور تاکیداً بھیجا اور کہا کہ ضرور اس کو لے کے جاؤ، اور فرمایا اس لشکر میں پہنچاؤ۔ تو یہ تو مارا بندہ گیا ہے، یہ اپنی خوشی سے گیا تھا۔ فرمایا تھا کہ جو لشکر میں مصیبت آئی ہے یہ اسے بھی پہنچے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ان چیزوں کو دیکھے جو کہ مسلمانوں کے لشکر کو پیش آ رہی، تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ سارے اس لشکر میں شامل تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے شہر فتح کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہنچے۔ ابن اسیر نے اور ابن خلدون نے یہ ساری چیزیں لکھی۔ تو یزید تو اپنی بیوی سے دل بہلا رہا تھا، موسیقی کا یہ متوالا تھا، شعر و شاعری سے اسے دلچسپی تھی، جہاد سے کہاں تھی۔ اسی لیے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کی خلافت یا اس کی حکومت شروع ہونے کی جو بات کی ہے اس کے آغاز میں جو لکھا ہے کہ یزید جب آیا
اور حکمران بنا، تو پہلی تقریر جو اس نے کی، اس نے کہا کہ ان معاویہ کان یغزیکم فی البحر، میرے والد معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں تمہیں سمندری جہاد پر بھیجتے تھے اور جہازوں کے جہاز سمندر میں جاتے تھے، وَإِنِّي لَسْتُ حَامِلًا أَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَحْرِ، دیکھو میں آئندہ سے کسی مسلمان کو جہاد کے لیے سمندروں میں نہیں بھیجوں۔ پہلی چھٹی ہوئی، یہ ہے وہ ان کا امیر المومنین، اور جس کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور اساتذہ میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ علیہ ما یستحق، اس پر وہ چیز پڑے جس کا وہ مستحق۔ اور پھر دوسرا جملہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُشْتِيكُمْ بِأَرْضِ الرُّومِ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی میرے والد تمہیں سردیوں میں عیسائیوں کی طرف بھیجتے تھے کہ جا کر جہاد کرو۔ وَلَسْتُ مُشْتِيًّا أَحَدًا بِأَرْضِ الرُّومِ، نہ میں تمہیں سردی میں جہاد پر بھیجنے والا ہوں، نہ گرمی میں جہاد پر بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ فوج کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آرام سے گھروں میں بیٹھے۔ وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخرج لکم العطاء ثلاثاً، وہ تمہیں تمہارے سال کی تنخواہیں 3 مرتبہ سال میں تقسیم کر کے دیتے تھے، ہر 4 مہینے بعد وہ پیسے دیتے تھے۔ وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمْ كُلُّهُ، اور میں تم کو ہمیشہ ایک ہی بار پورے سال کے پیسے دے دیا کروں۔ جب اتنی بڑی رقم ملے گی فوجی کو تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ خوش ہوئے۔ یہ ساری چیزیں سن کے اور چھٹی سن کے اگلا فقرہ دیکھیں۔ اگلا فقرہ یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يَفْضُلُونَ عَلَيْهِ أَحَدٍ، وہ یزید سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یزید جو تھا اس نے جب اتنی زیادہ چھٹی دے دی تو لوگ اس پہ خوش ہو گئے۔ اور اندازہ لگاؤ ان ناصبیوں کا، انہوں نے اسی فقرے کو نقل کیا ہے، ہم لا یفضلون علیہ احد، یزید سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، تو سیدھا سا مطلب ہے کہ اپنے حق میں یزید کو اچھا سمجھتے تھے۔ اس فقرے کو توڑ مروڑ کر ان ناصبیوں نے یہ کہا کہ یزید نے اپنے والد کی وفات کے بعد جو پہلا خطبہ دیا تو اجتماع میں موجود صحابہ اور تابعین ان کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہم لا یفضلون علیہ احد، وہ یزید کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے تحریف دیکھی، کہاں یہ کہ فوج کو چھٹی ملی اور پورے سال کی تنخواہ ایک دن ملی، وہ اس پہ یزید کو اچھا سمجھنے لگے، اور کہاں یہ کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سب بیٹھے تھے اور لوگ ان پر اس یزید کو ترجیح دیتے تھے۔ دونوں جملوں میں فرق ہے۔ اس لیے جو لوگ البدایہ والنہایہ عربی میں پڑھ نہیں سکتے، اردو کے چھوٹے چھوٹے کتابچے پڑھتے ہیں اور ان ناصبیوں کی چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابیں دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ لکھا ہے، حالانکہ وہ بد کردار لوگ اس کے اہل بھی نہیں تھے کہ عربی سے اردو صحیح ترجمہ کر سکتے۔ اسی لیے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ مغفور اللہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے متعلق کہا کہ وہ بخشے گئے، صحیح بخاری کے تراجم کی بحث جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ جو اس پہلے لشکر میں گیا وہ لوگ بخشے گئے، بعض لوگوں نے یزید کی نجات پر استدلال کیا ہے بہذا الحدیث فی نجات یزید لأنہ کان من ھذا الجیش، اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لشکر بخشا گیا ہے تو یزید اس میں شامل تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی یزید کے لیے الا کونہ مغفور لہ ما تقدم من ذنبہ علی ھذہ الغزوہ، زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس لشکر میں آنے سے پہلے جو گناہ اس نے کیے تھے وہ بخش دیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ باقی جو کرتوت کیے تھے وہ تو بعد کے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ جہاد گناہوں کو معاف کرانے والا ہے اور کفارہ ہے گناہوں کا، تو کفارے کا کام یہ ہے کہ آثار الذنوب السابقہ، کہ وہ ذنوب سابقہ جو ہیں جو پہلے گناہ ہوئے تھے انہیں معاف کروا دے، للواقعہ، ایسے نہیں ہے کہ جو بعد میں گناہ زندگی میں ہونے والے ہیں انہیں معاف کرائے۔ تو جہاد اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کرائے گا
بعد کی زندگی میں اگر کوئی مجاہد غلط کام کرے گا تو کیا اس پہ بھی بخشا ہوا ہو گیا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے بخشش کر دی گئی اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یزید کا مفوض اللہ تعالی فی مرتکبہ من القبائح، جو گناہ اس نے اس غزوے کے بعد کیے ہیں، من قتل الحسین علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کا قتل، اور جو اس نے، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، وہ تخریب المدینہ، اور مدینہ منورہ کو جو تباہ کیا ہے، والاصرار علی شرب الخمر، اور شراب پینے پہ، میخواری پہ جو اصرار کرتا رہا ہے، انشاء عفا عنہ، اللہ اگر چاہے گا تو ان گناہوں کو معاف کرے گا، وانشاء عذبہ، خدا چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ اللہ کا تمام گناہ گاروں کے بارے میں یہی طریقہ۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کو دہراتے اور فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ حرم نبوی کو برباد کریں گے اور سنت کو بدل ڈالیں گے، اس حدیث کے مطابق اگر یزید کی مغفرت کا تم کہتے ہو، تب بھی وہ احادیث جو لعنت کا موجب ہیں یزید نے وہ کرتوت کی۔ یہ کون سی احادیث ہیں جن میں لعنت آئی ہے اور یزید وہ کام کرتا رہا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو کہا ہے وہ حدیث وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستۃ لعنتہم، 6 آدمی ایسے ہیں جن پہ میں نے لعنت کی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالی نے بھی ان پہ لعنت کی ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں وہ چیزیں شامل کرنے والا جو اللہ نے نہیں کہی۔ یہ جتنے تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں نا، اور جن کو صحیح طرح عربی تو درکنار اردو کی تفسیریں بھی نہیں پڑھنی آتی، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس خطرناک راہ پر چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی کتاب میں وہ بات کہے، اپنے پاس سے ثابت کرے جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، میں نے لعنت کی ہے، اور میں جس پہ لعنت کروں ہر نبی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو خدا کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، والمتسلط بالجبروت، اور تیسرا وہ شخص جو جبر اور طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو رسوا کرے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے رسوا کیا ہے۔ تیسرا، چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کے حرم کو خراب کرے، بیت اللہ پر حملہ کرے، بیت اللہ کو تباہ کرنے کی بات کرے، اور پانچواں وہ جن عطرتی، جو میری عطرت، جو میرے اہل بیت، ان کی بے حرمتی کرے، وہ تارک لسنتی، اور چھٹا آدمی وہ جو میری سنت کو ترک کر دے۔ مشکات شریف میں ایمان بالقدر میں یہ روایت آئی۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا یزید نے کی یا نہیں کی یہ ہمیں معلوم نہیں۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر الہی کو جھٹلانے والا یہ کرتے تھے، مرجئہ یہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ ہم نے کہیں پڑھا۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی وہ جو طاقت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے ان کو ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، اور جنہیں اللہ نے رسوا کیا ہے انہیں عزت دے۔ یزید یقیناً اس میں شامل، دھونس، دباؤ، جبر پہ امت پہ مسلط تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین، اہل مدینہ جن کو اللہ نے عزت دی تھی، ایمان اور عمل صالح سے نوازا تھا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، مظلوم کربلا، عزت احترام کی کون سی چیز تھی جو اللہ نے ان پہ فضل نہیں فرمایا تھا؟ ان کی توہین کرنے والا یہ یزید تھا۔ اور وہ لوگ جو ذلیل تھے، شمر تھا، یہ حسین تھا، ظالم لوگ تھے، ان لوگوں کو اس نے عزت دی۔ ابن زیاد کو یقیناً اس میں وہ شامل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں آدمی بتایا، چوتھا کہ اللہ کے حرم کو تباہ کرنے والا یزید اور حجاج ابن یوسف دونوں نے حملہ کیا حرم پہ۔ یزید نے کیا کربلا کے بعد، اور حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی 9 سالہ خلافت کو ختم کرنے کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کر دی کہ خدا کے حرم کی بے حرمتی کرنے والے دونوں تھے، ان پہ لعنت نہیں پڑی ہوگی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں آدمی بتایا کہ جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہے. اہل بیت کرام میں سیدنا حسین ابن علی بھی شامل ہیں اور سیدہ عائشہ بھی شامل ہیں, حسن ابن علی بھی شامل ہیں اور ام المومنین حفصہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہم سب کی برابر عزت کرتے ہیں, ہم سب کا برابر احترام کرتے ہیں. ہم ان پر تنقید سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور ہم ان سب کی توقیر اور محبت کو ایمان کا حصہ جانتے ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کی گرد راہ بھی سر آنکھوں پہ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو جوتوں کی خاک ہے وہ بھی سر اور آنکھوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی توہین انسان کی عاقبت تو برباد کرتی ہے, بسا اوقات دنیا پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دنیا برباد ہو جاتی ہے. بچے اس خطرناک راہ سے, اور یزید اس سے زیادہ کیا توہین کر سکتا تھا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا اور پھر اس کے بعد ان کے چہرہ مبارک پہ چھڑی پھیرتا تھا, مذاق کرتا تھا سر مبارک کے ساتھ. اور چھٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کر دے گا, یہ چیزیں تو اس میں تھی. اس لیے اگر یزید کے حق میں یہ بشارت تھی تو وہ بخشا ہوا ہے تو وہاں مغفرت سے مراد گناہوں کا بخشنا ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسے جو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس وقت تک جو گناہ ہوئے تھے وہ معاف ہو گئے, باقی جو اس کے بعد کیے وہ کہاں گئے. 49 سے لے کے 51 تک مورخین زیادہ سے زیادہ 51 تک گئے. 49, 50 یا 51 ان 3 سالوں میں کہیں یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس کے بعد یزید اگر 49 سے لے لیں تو پھر کتنے سال زندہ رہا, 14 برس. اور 51 سے لے لیں, 50 سے لے لیں, آگے دیکھیے جتنے سال وہ 12-14 برس زندہ رہا. اس مدت میں جو اس نے برائیاں کی ہیں کیا اس کو کوئی حساب نہیں ہوگا. کربلا کے مظلومین کو بے دردی سے قتل کیا, مدینہ منورہ کو تخت و تاراج کر دیا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور تابعین کو قتل کروایا. پھر اس سے بھی ان ظالموں کا جی نہیں بھرا اور بیت اللہ کی طرف آئے اور مکہ مکرمہ آ کر حملہ کر دیا. اسی لیے ابن حزم ظاہری نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہرت نصاب العرب جو انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یزید جو تھا قبیح الآثار فی الاسلام, اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں, یعنی پیدا تو مسلمان ہی ہوا تھا نا, بہت برے کرتوت اس نے کیے. قتل اہل المدینہ, اہل مدینہ کو قتل کیا ہے. وہ افاض الناس, اور لوگوں میں جو بڑے بڑے فاضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ہررا کے دن اس نے قتل کیا, فوج بھیجی. فی آخر دولتی ہی, اپنی حکمرانی کے آخری دنوں میں. وقتل الحسین رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. واہل بیتی ہی, اور ان کے گھر والوں کو اس نے اپنی حکومت کی ابتدا میں ہاتھ رنگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے گھر والوں کے خون سے, اور اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ہاتھ رنگے اہل مدینہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور جو تابعین رضی اللہ عنہ تھے ان کو شہید کر کے. وحاصر ابن زبیر, اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے محاصرہ کر لیا. فی المسجد الحرام, بیت اللہ کا محاصرہ اس کی فوج نے کر لیا اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی. فاماتہ اللہ فی تلک الايام, اور پھر اسی زمانے میں خدا نے اسے موت دے دی. قسطنطنیہ پہ بھی اس نے جنگ کی, اس کا بھی محاصرہ کیا, لیکن یہ سارے کرتوت اس کے بعد اس نے کیے ہیں. یہ ہیں جو لکھ رہے ہیں. پھر اپنی ایک دوسری تصنیف میں ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے, اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کی گئی اذا مات ابو, جب ان کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, اور یہ اپنے آپ کو ابو خالد کہلواتا تھا, یزید کی کنیت تھی. اور جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ان میں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ تو اپنے والد کے نقش قدم پہ چلے اور کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی انہیں شہید کر دیا گیا. اور پھر ابن حزم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلام میں یہ تیسری بڑی مصیبت آئی تھی, اور اگر شروع کرو تو سب سے بڑی مصیبت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی, پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی, اور پھر اس کے بعد جو 2 جنگیں ہوئی, اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. یہ تھی ساری ترتیب مصیبتیں. اور پھر کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں پر علی الاعلان یزید کی حکومت نے ظلم کیا, اور رہ گئے تھے عبداللہ ابن زبیر
انہوں نے مکہ مکرمہ میں پناہ لی اور وہاں جا کر مقیم ہو گئے، یہاں تک کہ یزید کی فوج نے مدینہ طیبہ کو تخت و تاراج کیا اور پھر مکہ کی طرف آ گئے جو اللہ کا حرم تھا. اور حرہ کی جنگ جو ہوئی ہے تو اس میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے. یزید کی فوجوں نے انہیں قتل کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں بہترین تابعین تھے، اکابر تابعین، جو دن دہاڑے کھلے بندوں ظلمن قتل کر دیے گئے اور گرفتار کر کے انہیں شہید کیا گیا. وجالت الخیل فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یزید کی فوج گھوڑے دوڑاتی تھی. وبالت فی الروضہ بین القبر والمنبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور ان کے منبر کے درمیان یزید کی فوج کے گھوڑے پیشاب کرتے رہے، اس پاک جگہ کو ناپاک کرتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آذان رک گئی. ولا کان فیہ احد، کوئی مسجد نبوی میں نماز تک پڑھنے نہیں جا سکتا تھا. حاشا سعید ابن مسیب، صرف سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ چونکہ نابینا ہو گئے تھے اس لیے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. انہوں نے اس مسجد کو نہیں چھوڑا، باہر گئے ہی نہیں، باقی اس مسجد میں نماز تک بنا ہو گئی. فوجیں جب ظلم کیا کرتی ہیں پھر اللہ کے معبد، اللہ کی مساجد، اللہ کی عبادت کی جگہیں ایسے ہی برباد ہوتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عمر بن عثمان بن عفان اور مروان بن حکم جنہوں نے یزید کی لشکر کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی، اگر وہ مسلم بن عقبہ جو لوگوں کے قتل پہ متعین تھا یزید کی طرف سے، اگر یہ مروان اور عمر گواہی نہ دیتے کہ سعید ابن مسیب تو پاگل ہے، تو ضرور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دن شہید کر دیا جاتا. اور انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے لوگوں کو مجبور کیا کہ یزید کی بیعت کرو اور یہ کہو کہ انہم عبید اللہ، کہ تم سب یزید کے غلام ہو. انشاء باب انشاء تکا، یزید چاہے تو تمہیں بھرے بازار میں کھڑے کر کے نیلام کر دے، تم اف تک نہیں کر سکتے، اور اگر وہ چاہے کہ تمہیں آزاد کر دے تو آزاد کر. علی حکم القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تم بیعت کرو یزید کی. اور جو انکار کرتا رہا اہل مدینہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا بالکل نہیں مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب میں ایسی چیزیں نہیں آنی ہیں. ڈٹ گئے تو اس نے کیا کیا، فوج نے پکڑ کے قتل کرتے رہے، پکڑ کے قتل کرتے رہے. اور پھر کیا ہوا ہے یہ ابن حزم لکھتے ہیں، وَانْهَبَ الْمَدِينَ ثَلَاثًا، انہوں نے 3 دن تک مدینہ منورہ میں قتل عام کیا. فاستخف باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ذلیل کیا، ان پر دست درازی کی، ان کے گھروں کو لوٹا، اور مدینہ منورہ کو اس طرح تباہ کرنے کے بعد وانتقلها الى مکہ شرفہ اللہ تعالی، یہ مکہ مکرمہ کی طرف فوج چل پڑی. اللہ تعالی نے جس کو عزت اور عظمت دی، اور مکہ مکرمہ جا کے انہوں نے توپیں لگا دی اور بیت اللہ پر پتھر پھینکنے لگے. اور اس دن ان کی فوج کی قیادت کرنے والا حسین ابن نمیر تھا. اور حضرہ کے 3 دن کے بعد ہی ہوا یہ کہ ابن عقبہ مر گیا. مدینہ منورہ میں وہ امیر تھا لشکر کا، اور اس کی جگہ آرڈر یہ آیا کہ حسین ابن نمیر کو بنا لو. اور پھر وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابن حزم، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یزید کو اللہ نے پکڑ لیا، اور ماتا یزید فی نصف ربیع الاول، اور ربیع الاول میں وہ مر گیا. اور لفظ اس کے سنیے، وہ کہتا ہے وَأَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى يَزِيد، پکڑ لیا اللہ نے یزید کو، اخذ عزیز مقتدر، وہ اللہ کی ذات جو بڑی غالب ہے، اللہ کی ذات جو قدرت والی ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے. مدینہ منورہ کی تخت و تاراجی کے صرف 3 مہینے کے اندر اس سے بھی کم یا 2 ماہ کے قریب مدت گزری تھی، بس خدا نے اسے موت دی. اور اس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی اس لڑکے کی، اور یزید کی حکمرانی 3 سال 8 مہینے اور کچھ دن تھی. یہ ہے کرتوت جسے یہ کہتے ہیں مغفور اللہ، کیونکہ اس جہاد میں چلا گیا تھا اس لیے اللہ نے سب معاف کر دیا تھا. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون اس جہاد کے بعد ہوا ہے، خدا نے یہ بھی معاف کر دیا تھا. مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادتیں خدا نے یہ بھی معاف کر دی. اہل مدینہ کا تخت و تاراج کرنا اس کو بھی معاف کر دیا. وہاں پر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنا اور قبر شریف اور منبر کے درمیان
گندگی اس کو بھی خدا نے معاف کر دیا، پھر بیت اللہ پہ حملہ اس کو بھی خدا نے معاف کر دیا، اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت میں آ گیا کہ مغفور لہم وہ لشکر بخشا ہوا۔ اس حدیث سے جو مسئلہ فقہا نے ثابت کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اپنے فقہا حنفی فقہا جساس رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی کی قیادت میں بھی جہاد جاری رہے گا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ یزید جو تھا، اس کے ان سارے کرتوتوں کے باوجود جو ان واقعات سے پہلے تھے، اس لشکر کے حملے سے بھی پہلے جو اس کے کرتوت تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس لشکر میں رہے، جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حکمران وقت کیسے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کی ماتحتی میں جہاد جاری رہے گا۔ اور ابوبکر احمد ابن علی جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے اربعہ کے زمانے میں جہاد جاری رہا، معلوم را الفساق، پگلے درجے کے جو فاسق امیر ہوتے تھے ان پہ بھی، وغزا ابو ایوب الانصاری، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ہے، ما یزید اللعین، اس یزید لعنتی کے امیر ہونے کے تحت۔ یہ حنفی ہیں جو لعنت کر رہے ہیں، جساس رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہم ایک اور بات کی طرف توجہ دلائیں کہ جو اس روایت کو گاتے پھرتے ہیں نا کہ حملہ کرنے میں یزید شامل تھا اور بخشے ہوئے ہیں وہ لشکر والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے کیسر کے شہر پر حملہ کیا، کیسر روم، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس کی مملکت تھی، اس میں کوئی ایک شہر تھوڑا ہی تھا۔ کسی کی بھی حکومت میں کوئی ایک شہر ہوتا ہے، سینکڑوں شہر ہوتے ہیں، ہزاروں شہر ہوتے ہیں نا، چھوٹے بڑے سب ملا کے۔ بڑے بڑے شہروں کو لے لو تو وہ بھی 50-100 تو ہوتے ہی ہیں بڑی بڑی حکومتوں میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کیسر روم کے شہر پر حملہ کیا، اس شہر سے کیا مراد تھی؟ اس شہر سے آپ کوئی بڑا شہر مراد لیں تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں کراچی مراد لے لیں، لاہور مراد لے لیں۔ اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد شہر سے دارالحکومت تھی تو اس وقت دارالحکومت جو تھا شاہ روم کا، عیسائیوں کا، وہ قسطنطنیہ تھا ہی نہیں، وہ تو ہمس تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو تھی مدینہ کیسر سے، کیسر کا شہر، اس سے مراد ہمس تھی، قسطنطنیہ تھی نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مراد ہمس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قسطنطنیہ تھی نہیں، تو پھر تو سرے سے جڑ ہی اکھڑ جاتی ہے یزید کی مغفرت ان ساری باتوں کی۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ باز تجویز کنند، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مراد بمدینہ کیسر مدینہ باشد کہ کیسر زرانجہ بود۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیسر کے شہر سے وہ شہر ہے جہاں پر بیٹھ کے کیسر عیسائیوں کا بادشاہ مملکت کا کاروبار چلاتا تھا، یعنی دارالحکومت۔ روزے کے فرمود ای حدیث رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی اس وقت ہمس کہ در آن وقت دار مملکت بود، اس سے مراد ہمس تھا، کیونکہ بادشاہ اپنے دارالحکومت میں بیٹھ کے ہی سارے کام انجام دیا کرتے ہیں، تو اس وقت دارالحکومت جو تھا وہ ہمس تھا، قسطنطنیہ تو تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے پہلے اس دعوے کو بھی تو ثابت کرو کہیں سے کہ قسطنطنیہ ہی مراد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کا شہر فرمایا تھا، اور اگر اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ، وہ خاص شہر جہاں پر حکمران بیٹھا کرتے ہیں دارالحکومت مراد تھی، تو پھر تو وہ ہمس تھا، پھر تو قسطنطنیہ کی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ اور بخاری شریف میں جن احادیث میں یزید کی مذمت آئی ہے وہ کوئی اور کتاب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہی بخاری نہیں ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے اسے؟ کیوں نہیں اس کی باقی روایات پر غور کرتے؟ سنیے وہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن علم کے حاصل کیے۔ ایک علم کا برتن ایسا ہے فبسستہ، جسے میں نے خوب پھیلایا ہے، اور دوسرا علم جو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں تو لوگ میری شہرت کو کاٹ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باتیں نہیں کی، فرمایا اگر میں زبان پر بھی لے آؤں تو اس میرا سر اگا دیا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے بزرگوں میں سے ہیں،
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح تراجم ابواب بخاری میں انہوں نے اسی حدیث پر بحث کی ہے اور فرماتے ہیں کہ پہلے برتن سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے جو احادیث میں آ گیا، دوسرے برتن سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں، جیسے حضرت عثمان کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت وغیرہ کے واقعات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ اگر میں ان واقعات کا ذکر کروں تو من غلمان بنی امیہ، بنو امیہ کے جو لڑکے ہیں نا اور ان کے یہ نئے نئے جو جوان ہو رہے ہیں یہ مجھے قتل کر ڈالے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات لکھی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منہاج السنہ میں کہ اسلم عام خیبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا خیبر کے سال میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں وہ رہے 4 برس سے کم۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ جو کہا کہ وہ دوسرا علم اگر میں بتاؤں تو لوگ مجھے مار ڈالیں، اس علم میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ایمان کی چیز ہوتی ہے، جس میں کوئی ایسی بات ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کہا ہے اور اس کام سے روکا ہے، یعنی شریعت کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دوسرے علم میں تو ان کے پاس آئندہ آنے والے حالات کی، واقعات کی کچھ خبریں تھیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیا ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے نواسے کی کیسے ہوگی، مسلمانوں میں کیا کیا فتنے جنم لیں گے، یہ مستقبل کی پیشن گوئیاں تھیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں بولتے تھے۔ اور اسی حدیث کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حاکموں کے نام نہیں بتائے کہ اگر میں مستقبل کی کچھ باتیں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن وہ اشارہ کرتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین، 60 ہجری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، و امارت الصبیان، اور لڑکوں کی حکومت قائم ہو جائے، نوجوان حکومت میں آ جائیں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ جو تھا یہ پہلا لڑکا تھا جسے حکومت ملی تھی 30 سال کی عمر میں، اور یہ 60 ہجری میں اسے حکومت ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے نا 60 ہجری سے خدا کی بنا، 59 ہجری میں 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور 1 سال بعد یہ یزید جو تھا اس کو حکمرانی ملی۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، وہ یزید کے دور حکومت سے پناہ مانگتے تھے۔ اگر یہ اتنے ہی نیک لوگ تھے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے رہے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، اسے نہیں پڑھتے یہ جو یزید کی تعریف اور منقبت میں اب کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت اس قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ عمر بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا مجھے کہتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں، یہ بخاری کی روایت ہے، کنت جالسا مع ابی ہریرہ، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور مروان بھی ہمارے ساتھ تھا، تو 3 ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو سچے تھے، اللہ نے ان کی تصدیق کی تھی، ارشاد فرماتے تھے کہ میری امت برباد ہو جائے گی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں۔ اس پر مروان فوراً بولا، اس نے کہا لعنت اللہ علیہم، ان پر خدا کی لعنت ہو، غلما لڑکے ہوں گے، چھوکرے ہوں گے۔ تو فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لو شئت ان اقول، اگر میں چاہوں تو میں بتا دوں کہ بنی فلان و بنی فلان، یہ فلانے کی اولاد ہوگی اور فلانے کی اولاد ہوگی، تو میں بتا بھی سکتا ہوں۔ عمر کہتے ہیں پھر میں اپنے دادا کے ساتھ جب مروان کی اولاد کی حکومت شام میں قائم ہوئی تو ان کے ہاں جاتا تھا، تو میرے دادا جب دیکھتے تھے نا ان چھوکروں کو بنو امیہ کے، قال لنا، تو دادا نے ہم سے فرمایا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم، دادا کہا کرتے تھے یہ وہ لڑکے ہیں جن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور ہم ان کے پوتے سن کے کہتے تھے انت عالم، آپ ہی زیادہ جانتے۔ یہی روایت مسند احمد میں سنن نسائی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند بے وقوف لڑکے جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی قریش کے تو یہ بے وقوف امت کو برباد کر دیں گے۔ ان لڑکوں کی حکومت آئی، اسی لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ ہے وہ یزید، اور اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث میں فتح الباری میں صاف لکھا ہے
کہ ہوا کذالک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قریش کے چھوکرے جب حکمران بنیں گے تو تباہ کر دیں گے، یہ کم عمر والے، بالکل ایسے ہی ہوا۔ فإن یزید بن معاویہ، یزید جو تھا یہ پہلا آدمی تھا جو ان چھوکروں میں حکمران بنا، وبقی الی سنۃ 64، اور یہ 64 ہجری تک حکمران رہا، فمات، اس کے بعد مرا۔ اس لیے یہ جو لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں اور امیر المومنین اور رحمت اللہ علیہ اور کتابیں لکھتے ہیں، انہیں یہ احادیث نہیں نظر آتی صحیح بخاری میں؟ اس کے علاوہ کس چیز پہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور وہ سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حشر ان کے ساتھ کرے جن سے ہمیں محبت ہے؟ ہمیں تو محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے، ہمیں محبت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، عشرہ مبشرہ سے، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے، اور جو حدیبیہ میں شامل ہوئے، اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ دنیا سے گیا، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، اور اس کے مقابلے میں وہ دعا کر لیں جنہیں یزید سے محبت ہے اور وہ قریش کے چھوکروں سے محبت ہے، وہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ان کا حشر ان کے ساتھ کرے۔ ڈرنا چاہیے اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک جو اعتدال پر مبنی ہے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔